بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو شیطان سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں لیکن شیطان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، کام وہ کر رہے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ شیطان سے بہت نفرت کرتا ہے، لیکن اس کام سے شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ تازہ مثالیں بھی ہیں، رمی جمرات کی مثالیں، 3 جمرات ہیں نا جن کو حاجی حضرات جو ہیں کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ جو کنکریاں مارنا ہے اس کا مقصد حدیث میں یہ بیان کیا گیا لِإِقَامَتِ ذکر اللہ، کنکریاں مارنے کا مقصد ہے اللہ کے ذکر کو قائم کرنا۔ کیا مقصد ہے؟ وہ جو جمرے ہیں جن کو سعودیوں نے لمبا کر دیا ہے وہ شیطان نہیں ہے، وہ تو پتھر ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے، وہ شیطان نہیں ہے۔ وہ سمبولک ایک چیز ہے کہ آپ شیطان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور آپ اللہ کا نام لے کر اللہ اکبر پڑھ کر کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ کافی ہے، سنت طریقہ یہی ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ جوتے مارتے ہیں۔ اب اگر جمرات کو آپ جوتے ماریں گے تو گویا کہ حج کرتے ہوئے بھی شیطان آپ کو غلط کاموں پہ لگا رہا ہے۔ جوتے مارنا، گالیاں دینا خلاف سنت ہے، ویسے گناہ بھی ہے گالیاں نکالنا زبان سے، بے شک وہاں آپ شیطان کو نکال رہے ہیں، چونکہ وہاں تو کنکریاں مارنا اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے ہے، گالیاں نکالنے کے لیے نہیں ہے۔ اور یہاں جناب کئی بزرگ آدمی پیچھے سے ہٹ کے جناب جمپ مار کے بولنگ کروا رہے ہیں، وہ کنکریاں مارتے ہیں کہ یا کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ؟ شیطان اس سے خوش ہوتا ہوگا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شیطان سے ہم اتنی نفرت کر رہے ہیں، حالانکہ شیطان تو خوش ہوگا کہ حج کرتے ہوئے بھی کام غلط کر رہے ہیں۔ اور کئی گو کے نعرے بھی لگاتے رہے، حالانکہ رمی جمرات میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے۔ نارملی آپ کنکری پھینکیں جو وہاں چلی جائے لگ جائے، ویسے بھی جو وہاں چلی جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے لگ جاتی ہے، وہ اس طریقے سے انہوں نے بنایا ہوا ہے جمرات کو، بس اس کے اندر جانی چاہیے کنکری۔ اور یہ جو کہ کتنی سپیڈ سے مار رہے ہیں، 161.3 کی سپیڈ سے کنکری مار رہے ہیں، یا 100 میل کی سپیڈ سے مار رہے ہیں، کس سپیڈ سے مار رہے ہیں، اور بڑے فخر سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس جی اس کو نہیں چھوڑنا۔ وہ تو خوش ہو رہا ہوگا نا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہیں چھوڑنا اور مجھے خوش کر رہے ہیں، خلاف سنت عمل کر کے، نبی کے طریقے کے خلاف کر کے۔ تو وہ بہت سمجھدار ہے جس نے رب سے شروع سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کو میں نے گمراہ کرنا ہے تو کر رہا ہے۔ اس کو چھوڑنا نہیں۔ رأيت باكستاني بعيني معاه حجر قسم بالله أكبر من العلبة دي، حجر ماسك الحجر عند الجمرة، أنا بنفسي ما يعني أحد نقل لي، جيت ومسكت يده قلت صديق هذا حجر كبير بعدين مشكلة هنا في دم، قال لا أنت ما في معلوم هذا جمرة كبير شيطان كبير حجر كبير. اي والله يا اخوان كنت ما يصير يا اخي افهم الله يجزاك خير هذا بعدين كده. قال لا 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 ما في مفهوم انت المهم احاول اجادل معه. ايش قال لي؟ قال انا معلوم انت مين. يوم قال انا معلوم فرحت، قلت ايش شافني في التلفزيون شافني في قناه عرف اني سليمان جبلان، قلت انا مين؟ قال انت اخو شيطان. یہ پیچھے ہٹ کے زور سے کنکریاں مارنا یا بڑے بڑے پتھر مارنا یا جوتے اور ڈنڈے مارنا، یہ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ شیطان کو۔ رحمان کو تو خوش نہیں کر رہے ہیں، رحمان تو خوش ہوگا اس عمل پر جو نبی پاک علیہ السلام کے مطابق کیا جائے گا، اس پر خوش ہوگا۔ اور اس کے محبوب نے بتایا کہ لِإِقَامَتِ ذکر اللہ، یہ کنکریاں مارنا اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے۔ ذکر تو قائم ہوا ہی نہیں بھئی، یہ ذکر ہے کہ اس کو نہیں چھوڑنا، نہیں ذکر نا، یہ ذکر ہے کہ آپ کنکریاں مار رہے ہیں اور پھر گالیاں نکال رہے ہیں، یہ ذکر نہیں ہے۔ آپ جوتے پھینک رہے ہیں،
اور ایک ویڈیو میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کئی بندے بابا جی کو پکڑ رہے ہیں، بابا جی قابو نہیں آ رہے۔ اچھا کیوں قابو نہیں آ رہے ہیں؟ کہ شیطان بابا جی کو اکسا رہا ہے کہ یہاں آ کے بھی اپنا حج خراب کرو۔ جو عمل نبی پاک کے طریقے کے خلاف ہوگا وہ قبول نہیں ہوتا، یہ پکی بات ہے۔ اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جو نبی کے طریقے کے خلاف عمل ہوگا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتا۔ اور ایک ایک چیز کو صحابہ دیکھتے تھے۔ آپ نے سنا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے سامنے آ کر کیا کہتے تھے؟ صحیح بخاری میں حجر اسود سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں واللہ انی لعالم انک حجر، اللہ کی قسم پہ جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اس کو چومنے کی وجہ سے اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں، وہ تو اللہ کی مہربانی ہے۔ کہتے ہیں کہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے نفع نقصان۔ حجر اسود سے مخاطب ہے حضرت عمر۔ پھر سوال پیدا ہوتا تھا جب نفع نقصان کا مالک یہ حجر اسود نہیں ہے تو اسے چومنا کیوں، اسے بوسہ کیوں دینا ہے؟ اس کا جواب بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں یعنی عمر کبھی بھی تجھے نہ چومتا۔ یہ حج کوئی مذاق ہے؟ جن نیک لوگوں کی اداؤں کا نام حج ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ تر وہ اعمال ہیں جس طریقے سے انہوں نے کیا، جو اعمال کیے اسی طریقے سے وہ سارے اس خاندان کے جو اعمال ہیں تقریباً وہ ہو رہے ہیں۔ تو جب نیک بندوں کے طریقے کے مطابق چلنے کی یادگاری پریکٹس ہے تو اس سے آپ کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ کسی کو یہ مغالطہ لگ جائے کہ شاید یہ پتھر نفع نقصان کا مالک ہے، یہ تو اس لیے چوم رہے ہیں کہ نبی پاک کی سنت ہے، کیونکہ نبی پاک نے یہ کیا ہے۔ اور میں آپ کو ایمان اور یقین سے کہتا ہوں کہ اگر چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنا نبی پاک کی سنت نہ ہوتی اور اللہ اکبر پڑھنا کنکریاں مارتے وقت نبی پاک کی سنت نہ ہوتی اور یہ اجازت ہوتی تو پتہ نہیں ہم ان جمرات کے اوپر کیا کچھ مارتے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں نا۔ لیکن ہم اس لیے نہیں کر سکتے ہیں، حاجی حضرات اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ خلاف شرع ہے۔ میں نے جو نقطہ آپ سے عرض کرنا تھا کہ بندہ بعض دفعہ سمجھتا ہے کہ کام ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، نفرت کر رہا ہوتا ہے، اظہار نفرت کر رہا ہوتا ہے شیطان کے خلاف، حالانکہ اسی اظہار نفرت سے وہ شیطان کو خوش کر رہا ہوتا ہے۔ اظہار نفرت کے لیے جو 100 میل گھنٹہ کی سپیڈ سے جو شخص کنکریاں مار رہا ہے تو اس کے دل میں تو یہی ہے نا کہ شیطان سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے، حالانکہ اس سے شیطان خوش ہوگا کہ چلیں ایک نیکی تو اس کی ضائع ہوئی۔ تو نیکیاں برباد اگر آپ کی ہوں گی تو شیطان تو خوش ہوگا، اس کا تو کام یہی ہے۔ لہٰذا اس کے چکروں میں نہ آنا، وہ بندوں کو پھنساتا ہے اچھے ناموں کے ساتھ، ٹائٹل بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں فضول خرچی کرتے ہیں سخاوت کے نام سے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کنجوسی کے ذریعے سے اپنے اعمال برباد کرتے ہیں سمجھداری کے نام سے کہ سوچ سمجھ کے مال خرچ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے بندے کو دیکھنا چاہیے، علماء سے رہنمائی لیں کہ شریعت کا عمل کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق عمل کریں گے، اس سے پھر وہ زچ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے تو جب شیطان کا حملہ ہو تو حکم کیا ہے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کریں، استعوذ باللہ پڑھیں، تو پھر وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے شیطان کو گالیاں دینے سے منع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب شیطان کو آپ گالیاں دیتے ہیں نا تو وہ اور پھولتا ہے حدیث میں، اس لیے کہ وہ سمجھتا دیکھیں نا ان کا میں نے ناطقہ بند کیا ہے، ان کو میں نے ذلیل و رسوا کیا ہے اور یہ ذلیل و رسوا تانگ ہو کر مجھے گالیاں دینے پر آ گئے، میں نے ان کو ناخن چنے چبوائے کہ نہیں، اس سے وہ پھولتا ہے، اس سے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے گالیاں دینے سے نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اس کا علاج ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف آ گیا ہے، اس نے تو توبہ کر لی ہے،
اس نے تو اللہ کی طرف رجوع کر لیا، یہ تو نبی کی سنت پہ آ گیا ہے، اس کی تو نیکیاں ضائع نہیں ہوئی ہیں، اس نے تو اپنی نیکیاں جو ہے محفوظ کر لی، تو محفوظ تو نبی پاک کے طریقے پر ہوں گی نا۔ نیکی کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا نیکی کو سنبھال کے رکھنا مشکل ہے۔